ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ یہ سورہ انعام کی آیات ہیں جو آیت نمبر 154 سے لے کر 160 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان کا پہلے ترجمہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ آخرت میں اپنے پروردگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئیں۔ اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، لہذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر نازل کی گئی تھی اور جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے یقیناً زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ لو پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت و رحمت کا سامان آ گیا ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑ لے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت برا عذاب دیں گے کیونکہ وہ برابر منہ موڑے ہی رہے۔ اے پیغمبر یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں ان سے تمہارا کوئی تعلق، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ، کفار عرب کی اس بدعقیدگی کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تھا کہ وہ جس چیز کو چاہتے ہیں اس کو اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں حلال کر لیتے ہیں، حالانکہ حلال اور حرام کرنے کا فیصلہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پھر حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں یا جتنے احکام عطا فرمائے ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل پیچھے گزری ہے کہ حقیقی طور پر جو احکام آئے ہیں وہ یہ ہیں۔ اور چونکہ پیچھے ملت ابراہیم کا تذکرہ چل رہا ہے، ملت ابراہیم میں جو چیزیں حلال تھیں، ملت ابراہیم کے جو بنیادی عقائد اور اصول تھے ان کا ذکر پیچھے کیا گیا ہے،
تو اب آگے بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو ہدایات ہم نے آپ کو دی ہیں یہ صرف آپ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ والسلام پر بھی اسی قسم کی تعلیمات نازل ہوئی تھی اور ان کو بھی انہی تعلیمات کا پابند بنایا گیا۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ یہ پھر کا جو لفظ ہے شروع میں کہ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، عام طور سے یہ کسی ترتیب کے لیے آتا ہے کہ پہلے ہم نے یہ کام کیا پھر ہم نے یہ کام کیا، اور بعض اوقات کسی استدلال یا کسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے اگر کوئی اضافی دلیل پیش کی جاتی ہے یا اضافی مضمون بیان کیا جاتا ہے تو پھر اس وقت بھی یہ ثم کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے اور پھر کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ گویا پھر کیا معنی اس کے علاوہ اس معنی میں بھی آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر کس معنی میں ہے کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ اس میں ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے جو احکام دیے گئے تھے ذالکم وصاکم بہ، ذالکم وصاکم بہ، ذالکم وصاکم بہ 3 مرتبہ فرمایا گیا تھا، تو وہ سب وہ احکام تھے جو بنی آدم کو دیے گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے، کیونکہ یہ سارے کے سارے احکام جو پیچھے بتائے گئے ہیں یا جو عقائد جو بتائے گئے ہیں یہ ایسے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلے آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کی تلقین فرمائی۔ تو اب ثم جو آ رہا ہے یعنی پھر، یہ اس ترتیب کے حساب سے آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو دیا، ذالکم وصاکم بہ، سارے اے بنی آدم ہم نے اس کی تمہیں وصیت کی، اس کی تمہیں تاکید کی، اور یہ احکام چلے آئے بنی آدم پر، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ تو ترتیب کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگرچہ وہ جو ثم میں نے کہہ رہا تھا کہ دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اضافی دلیل کے طور پر کوئی بات کہی جاتی ہے، یا اضافی مضمون کے طور پر کوئی بات کہی جاتی ہے، یعنی علاوہ ازیں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، علاوہ بریں جیسے ہم کہتے ہیں کہ مزید یہ کہ، تو اس معنی میں بھی ثم یہاں پر ہو سکتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ احکام ایسے دیے تھے کہ جو بالکل ایسے ہیں کہ جو ایک جس میں ذرا بھی شرافت اور عقل ہوگی تو وہ ان کو مانے گا، لیکن ہم نے صرف اس جو عقلی اور طبعی اور شرافت ہے اس کے اوپر محدود نہیں رکھا، بلکہ ہم نے اس کے علاوہ ہم نے یہ بات اپنی نازل شدہ کتابوں کے اندر درج کر دی۔ تو یہ ایک اضافی مضمون کے طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال فرمانا یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی، اور کتاب سے مراد یہاں تورات ہے۔ اب آگے اس کتاب کی 3-4 صفتیں بیان فرمائی ہیں، یعنی تورات کی، اور مراد یہ ہے کہ وحی کے ذریعے جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے ہیں تو اس کے اندر یہ صفات موجود ہوتی ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ تماماً علی الذی احسن، کہ وہ نعمت پوری کرنے کے لیے نازل کی گئی تھی ان لوگوں کے لیے جو نیک ہو۔ تماماً علی الذی احسن، اب الذی احسن کے معنی جو نیک ہو، یہ مفرد اگر لیا جائے تو اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، لیکن بعض اوقات الذی کا جو لفظ ہے وہ عموم کا بھی کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ مراد اگرچہ لفظ اگرچہ مفرد کا ہوتا ہے لیکن مراد اس سے جماعت ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ہے وہ پوری کرنا مقصود تھا علی الذی احسن، ان لوگوں پر جو نیکی
اختیار کریں. یعنی ان کتاب کے نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری کر دی نیک لوگوں پر. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل بتا دی. یعنی کون سا احکام، کون سے کام فرض ہیں، کون سے ناجائز ہیں، کون سے جائز ہیں، یہ ساری تفصیلات بتا دی. وَهُدًى وَرَحْمَةً، تیسری صفت یہ کہ ہدایت پر مشتمل تھی اور رحمت پر. یہ بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کے لیے، چاہے وہ قرآن کریم کی شکل میں ہو یا پچھلے کتابوں کی شکل میں ہو، یہ ہدن و رحمت دو لفظ استعمال فرمائے. ہدایت کے معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ بتا دیتے ہیں کہ تم اس راستے پر چلو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. یہ ہدایت ہے. اب اگر کوئی شخص اس ہدایت پر عمل کر لیتا ہے تو پھر اس کا انجام رحمت ہوتا ہے. تو خدا سے بات شروع ہوتی ہے اور رحمت پر جا کر منتہی ہوتی ہے. یعنی جو ہدایات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، وہ جب آدمی اس کے اوپر عمل کر لے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ باری تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، حمایت اور اس کی نگرانی اس کے اوپر حاصل رہے گی. پھر فرمایا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ آخرت میں اپنے پروردگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئیں. یہ کتاب ہم نے نازل کی تھی تورات، اس کی ایک تو یہ وجہ بیان فرمائی، یعنی صفت بیان فرمائی کہ وہ ہر چیز کے احکام تفصیل سے بیان کرے اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہو. اور پھر اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ تاکہ وہ لوگ اپنے پروردگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئیں. اب یہاں اس وجہ کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ بڑا معنی خیز معلوم ہوتا ہے. یہ جتنے کتاب تورات کے اندر جو کچھ بیان فرمایا گیا تھا، وہ احکام جو تھے، وہ احکام تو عملی شریعت کے احکام تھے، اور اس پر عمل بندہ اسی وقت کرتا ہے جب جو اصول ہیں ان پر ایمان لا چکا ہو. اللہ پر ایمان ہو، اللہ کی توحید پر ایمان ہو، پیغمبر پر ایمان ہو، کتاب پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، تب وہ آدمی وہ کام کرتا ہے کتاب. یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم کتاب کو تفصیلی احکام بیان کرنے کا تقاضا یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کے اندر آخرت کا ایمان پیدا کر دیں. تو بظاہر تو ترتیب یہ برعکس معلوم ہو رہی ہے. آخرت پر ایمان پہلے ہوتا ہے اور پھر احکام پر عمل بعد میں ہوتا ہے. لیکن احکام پہلے بیان کیے گئے تاکہ وہ اللہ تعالی سے جا ملنے پر ایمان لے آئے. بظاہر اس کا مقصد تو یہ ہے کہ جو کتاب ہے اس کے اندر جس طرح فروعی احکام مذکور ہیں اسی طرح عقائد بھی مذکور ہیں. اس عقائد میں سب سے اہم اور مفید عقیدہ جو ہوتا ہے وہ آخرت کا ہوتا ہے، لہذا اس کا خصوصی طور پر ذکر کر دیا. لیکن کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید اس طرف بھی اشارہ ہو کہ جتنا بندہ احکام شریعت پر عمل کرتا جاتا ہے محض اتباع کی خاطر کرتا جاتا ہے تو اسی حساب سے انسان کے دل میں آخرت کا عقیدہ مزید پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. شروع میں کام شروع کیا عقیدے کے طور پر کہ بھئی ایک وقت میں مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، جواب دینا ہے. دماغ میں یہ بات عقیدے کے طور پر آ گئی، نماز پڑھنی شروع کر دی، روزہ رکھنا شروع کر دیا، احکام شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیا. لیکن جو کرتا جائے گا تو اس کے دل میں آخرت کا تصور اور آخرت کا عقیدہ یہ بڑھتا جائے گا، اس میں پختگی پیدا ہوتی جائے گی. اس لیے فرمایا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. پھر فرمایا بہذا کتاب انزلناہ مبارک. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی تو اب یہ دیکھو تمہارے پاس آ گئی ہے، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارک، برکتوں والی کتاب ہے، برکتوں والی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی ہے. خاص طور پر
مبارک کا لفظ بظاہر جو استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم کے لیے یہاں پر، وہ شاید اس معنی میں ہو کہ تورات اور انجیل کا جو نفع تھا وہ اپنے اپنے وقت میں الحمدللہ حاصل ہوا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی اتباع کی، لیکن چونکہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا اور نہ ساری انسانیت کے لیے تھا، تو وہ نفع اسی قوم کی حد تک، اسی زمانے کی حد تک محدود ہو گیا۔ لیکن اب یہ جو کتاب آ رہی ہے یہ قیامت تک کے لیے آ رہی ہے، ساری انسانیت کے لیے آ رہی ہے، لہذا اس کی برکات جو ہیں وہ آخر وقت تک باقی رہیں گی، قیامت قائم ہونے تک باقی رہیں گی، اس لیے خاص طور پر اس کو مبارک فرمایا گیا کہ اس میں برکتوں والی کتاب ہے۔ فاتبعوہ، اب تم یہ چاہو کہ اس کی اتباع کرو، واتقوا، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب آگے وجہ یہ بیان فرما رہے ہیں باری تعالیٰ کہ ان تقولوا، ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ کبھی تم یہ کہنے لگو جب تم سے بات پرس ہو کہ بھئی تم نے اللہ کو ایک کیوں نہیں مانا تھا اور اللہ کے پیغمبروں کو کیوں نہیں مانا تھا، تو اس کے جواب میں تم کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، 2 گروہوں سے مراد یہود اور نصارہ، کہ یہود پر تورات اور نصارہ پر انجیل۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور یہ یہودی لوگ جو ہیں جو کچھ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بے خبر تھے، تو پھر ہمیں تو پہلے آسمانی رہنمائی حاصل ہوئی نہیں، لہٰذا ہم بے قصور ہیں۔ یہ دعویٰ تم کر سکتے تھے قیامت میں، تو ہم یا تم یہ کہہ سکتے تھے او تقولوا، یہ کہنے لگو کہ لو انا انزل علی الکتاب لکنا اہدی منہم، کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی جیسے پچھلے لوگوں پر ہوئی تھی تو ہم تو ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ہم تو زیادہ اس پر عمل کرنے والے ہوتے۔ تو تمہارا یہ عذر ختم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں فقد جاءکم بینۃ من ربکم، اب تمہارے پاس یہ ایک روشن دلیل آ گئی ہے، بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ، اور ہدایت اور رحمت کا سامان آ گیا، مراد قرآن کریم۔ تو پہلے بینہ فرمایا، پھر ہدا فرمایا، پھر رحمہ فرمایا۔ بینہ کا مطلب یہ کہ ایک روشن دلیل آ گئی، روشن دلیل ایک انسان کے سامنے آ جائے یہ بذات خود ایک نعمت ہے، پھر کوئی شخص اس روشن دلیل کی بنا پر صحیح راستہ بتا دے یہ دوسری نعمت ہے، اور پھر اس پر عمل کی توفیق ہو جائے اور اس کی وجہ سے باری تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے، یہ تیسری نعمت۔ تو یہ تینوں باتیں قرآن کریم کے ذریعے ہم نے تم تک پہنچا دی، اب کو تمہارا کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اب ساری حجتیں تمام کر دی تمہارے اوپر، اس حجتیں تمام کرنے کے بعد اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ تو جب وہ ظالم ہے تو ظلم کا انجام بھی دیکھنا ہوگا، وہ کیا کہ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت برا عذاب دیں گے، کیونکہ وہ برابر منہ موڑتے ہی رہے، یعنی کچھ دن منہ موڑا ہو پھر بعد میں رجوع کر لیا ہو، بعد میں توبہ کر لی ہو تو بھی بات بنتی، لیکن تو مسلسل منہ موڑے ہی چلے جا رہے ہیں، لہذا اب ان سے کوئی توقع نہیں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ دلیل آ چکی، قرآن آ چکا جو بذات خود ایک معجزہ اور برہان ہے، اور پیغمبر آ چکے اور ان کو بار بار حقائق سے باخبر کر چکے، تو اب کس چیز کا انتظار ہے؟ هل ينظرون،
کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، مگر کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے براہ راست آئیں ان کے پاس؟ او یاتی ربک، یا تمہارا پروردگار آ جائے ان کے پاس براہ راست، او یاتی بعض آیات ربک، یا آپ کے پروردگار کی کچھ نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں۔ یعنی ان کو ایمان لانے سے کی کیا چیز روک رہی ہے؟ اس انتظار میں، کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ یعنی آخر میں ان کو ایمان تو لانا پڑے گا، جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ایمان تو لانا پڑے گا ہی، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان وہی قابل قدر ہے اور اس کی قیمت ہے جو ایمان بالغیب ہو۔ آنکھوں سے نظر آنے کے بعد اگر کوئی شخص کسی چیز کو تسلیم کر لے تو ایمان بالغیب نہیں ہے، اس کی قدر و قیمت بھی نہیں ہے اور اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب مشاہدے میں آ جائیں گی سب چیزیں، کہ ملائکہ آ جائیں گے یا پروردگار آ جائے گا؟ پروردگار کس طرح آئے گا؟ کما یلیق بشانہ، یا اس کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی؟ نشانیوں سے یہاں مفسرین نے، تقریباً تمام مفسرین نے یہاں نشانیوں سے مراد لی ہے قیامت کی نشانی، جن میں بعض حدیث میں آیا کہ سب سے زیادہ اہم اور آخری علامت جو ہے ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو جو کچھ باتیں کہی گئی تھیں ان کی تصدیق مشاہدہ کر دے گا۔ جب مشاہدہ کر دے گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لہذا کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت آ جائے، اور اس کے بعد وہ وقت آ جائے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ اور مفسرین نے اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جس طرح پوری انسانیت کے لیے جو آخری منزل ہے وہ طلوع الشمس من مغربہا ہے، کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہو جانا، لیکن ہر انسان کے لیے اس کی اپنی جو انتہا ہے وہ اس کی موت ہے۔ کہا گیا ہے، لوگوں نے کہا ہے، مات قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت تو ابھی قائم ہو گئی۔ تو اب آیات رب سے یہاں پر وہ مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آدمی کے اوپر سکرات موت طاری ہو جائے اور عالم بالا کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگیں، فرشتے نظر آ جائیں روح قبض کرنے والے، یا ملائے اعلیٰ کے کچھ مناظر آنکھوں کے سامنے آ جائے، تو کیا اس بات کا انتظار کر رہے؟ حالانکہ جس دن کے وہ تمہارے پروردگار کی نشانیوں میں سے کچھ آ گیا تو لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی بھی انسان کو اس وقت ایمان لانے والا کارآمد نہیں ہوگا۔ کس کو کارآمد نہیں ہوگا؟ لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا اب ایمان لانا اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا ایمان تو لے آیا تھا پہلے لیکن کوئی عمل صالح نہیں کیا، گناہوں میں زندگی گزاری، نافرمانی میں گزاری۔ اب اس کے لیے باوجود اس کی نافرمانیوں کے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جب چاہتا معصیت سے توبہ کر کے واپس آ جاتا، لیکن نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ نشانیاں سامنے آ گئی، یعنی موت سامنے آ گئی۔ تو اب اگر وہ توبہ کرے گا بھی اپنی معصیتوں سے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی، اس وقت قبول نہیں ہوگی جب سکرات موت طاری ہوگی۔ اس سے پہلے دروازہ کھلا تھا، اب دروازہ بند ہو گیا۔ تو اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر توبہ کر لیتا تو جہنم سے بالکل نجات مل جاتی، لیکن اگر توبہ نہیں کی یا توبہ اس بالکل ایسے آخر وقت میں کی جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، تو اب نتیجہ یہ کہ جو اعمال سیئہ، جو اس نے بدکاریاں، ناجائز کام، گناہ
فسق و فجور جو کچھ کیا تھا اس کا عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بعد میں واپس جنت میں بھیج دے اپنی سزا بھگتنے کی، لیکن وہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اب کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو ان باتوں کا؟ بولے انتظروا، اچھا بھائی انتظار کر رہے ہو تو کر لو، تم بھی کرو، انا منتظرون، ہم بھی منتظر ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، پیچھے گزرا تھا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، ہم نے تمہارے سامنے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اس کے پیچھے چلو، اور دوسرے راستے جو ادھر ادھر نکل رہے ہیں ان کے پیچھے نہ پڑو۔ اب جو لوگ پڑ گئے ہیں اس کے پیچھے ان کا ذکر ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں بٹ گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرهم الى اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ یعنی ایسے لوگوں سے آپ بے تعلق رہیں، اور جو کچھ ہونا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کا بدلہ ان کو عطا فرمائے گا۔ اب یہ مراد اس سے کیا ہے کہ دین میں تفرقہ پیدا، اب دین میں تفرقہ پیدا کرنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو اصول مقررہ ہے، توحید، رسالت، آخرت، انہی کے اندر اختلاف پیدا کر دیا، توحید کو کے خلاف کوئی عقیدہ مقرر کر لیا، یا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے جو تقاضے ہیں ان میں سے کسی میں کوئی کمی کر دی، یا آخرت کے بارے میں کوئی نیا نظریہ پیش کر دیا کہ یہ تو محض ایک خیال ہے اور حقیقت میں وہ باتیں نہیں ہوں گی جو بیان کی گئی ہیں، وہ تفصیل ہے مثلا۔ تو ایک تفرقہ ہوتا ہے جو اصول عقائد میں کیا، اس کے نتیجے میں وہ ان کا انسان بعض اوقات اسلام سے خارج ہی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا تفرقہ یہ ہے کہ اگرچہ اصول مقررہ کے اندر تو کوئی کمی بیشی نہیں کی، لیکن کوئی نئی بدعتیں ایجاد کی جو پہلے نہیں تھی، یعنی جن کو دین کا حصہ سمجھا نہیں جاتا تھا ان کو دین کا حصہ بنا دیا، کہ یہ بھی تفریقے کی بدترین شکل ہے۔ اور اس کی تفصیل ایک صحیح حدیث میں آئی ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ میری امت کو بھی وہی حالات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے، کہ جس طرح کی بدعمالیوں میں وہ مبتلا ہوئے میری امت کے لوگ بھی مبتلا ہوں گے۔ اسی میں یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے ایک فرقے کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ جو نجات پانے والا فرقہ ہے وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یعنی وہ جماعت جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی وہ نجات پانے والی ہوگی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ معیار حق جو ہے وہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں، ما انا علیہ واصحابی۔ تو جو ان سے جو چیز دین کا ایک حصہ کے ہونے کے طور پر معلوم اور ثابت ہو گئی وہ دین ہے۔ اب ایک شخص کوئی نیا طریقہ نکالتا ہے یا نئی بات نکالتا ہے جو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، نہ آپ نے اس پر عمل کیا، نہ صحابہ کرام نے ارشاد فرمائی، نہ اس پر عمل کیا، اور اب کہتا ہے کہ یہ میں
جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ دین کا، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. یعنی یا تو اس کو واجب قرار دے رہا ہے ایک نئے طریقے کو، یا اس کو سنت قرار دے رہا ہے، حالانکہ اس کے واجب یا سنت ہونے کی کوئی دلیل نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال میں ہے، نہ صحابہ کرام کے تعامل میں. اس کو کہتا ہے کہ یہ کرو، اور جو نہیں کرتا اس پر نکیر کرتا ہے اور اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو مختلف القاب سے نوازتا ہے. تو اس کے معنی یہ کہ اس نے ایک دین میں ایک ایسی چیز شامل کر لی جو دین کا حصہ نہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بدعت ایسی ہوتی ہے، بدعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، یہ تو اچھا کام ہے. لیکن اچھا کام در حقیقت اپنی طرف سے بنایا ہوا اچھا کام ہے، اللہ کی طرف سے بتایا ہوا نہیں، صحابہ کرام کی طرف سے بتایا ہوا نہیں. تو اس واسطے اس کا کوئی اعتبار نہیں. اور میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص مغرب کی 3 رکعتوں میں 1 رکعت کا اضافہ کرے، تو کوئی پر اعتراض کرے تو کہے بھی میں نے کیا گناہ کیا، میں نے تو تلاوت زیادہ کی، 1 رکوع زیادہ کیا، 2 سجدے زیادہ کیے، اللہ کا ذکر زیادہ کیا، کیا حرج ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کی یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ اس نے دین میں اپنی طرف سے 1 رکعت کا اضافہ، وہ 1 رکعت کا اضافہ باوجود اس کے کہ ذکر پر مشتمل ہے، درود پر مشتمل ہے، پھر بھی وہ اس کے لیے باعث ببال ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی طرف سے. یہی حال ساری بدعات کا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کر کہہ دیں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، تو یہ دین میں تفرقہ پیدا کرنے کا یہ راستہ. دیکھیے دین ایک چلا جا رہا ہے سیدھے راستے پر، اس پر سارے مسلمان عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. اب ایک شخص آتا ہے کہ نہیں یہ کام بھی کرو، دائیں طرف کا یا بائیں طرف کا. تو اب یہ اس نے ایک نئی بات پیدا کر دی دین میں. تو دین میں تفریق اس طرح پیدا ہوئی. اگر وہ یہ بات نہ کرتا تو دین جس طرح چلا جا رہا تھا سیدھا وہ چلا جاتا، آخر تک پہنچتا. لیکن جب اس نے کسی نے ایک چیز نئی پیدا کر کے کہا کہ یہ دین ہے، یہ بھی دین ہے، مانو اس کو کہ یہ بھی دین ہے، تو تفرقہ وہاں سے پیدا ہو. تو ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کر دی، وکانوا شیعا، اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے. بھئی اگر وہ نئی بات نہ نکالتا تو کتنے گروہ ہوتے؟ ایک ہی چلا جا رہا تھا، قیامت تک وہ باقی رہتا. اب ایک آدمی آ کر بیچ میں ایک نئی بات نکال کے کہہ رہا ہے کہ یہ دین ہے، تو ایک فرقہ وہ بن گیا. دوسرا آ کے کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی دین ہے، تو دوسرا فرقہ بن گیا. تیسرا آ کے کہتا ہے یہ بھی دین ہے، وہ ایک فرقہ بن گیا. تو جتنے لوگ نئی باتیں نکالتے جائیں گے دین کا حصہ قرار دیتے ہوئے، تو اتنے ہی فرقے بنتے جائیں گے. وَكَانُوا شِيَعًا، اس کے نتیجے میں گروہ میں بٹ گئے. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، تو پہلا نتیجہ تو ان کا یہ ہے کہ جو اس طرح دائیں بائیں جا رہے ہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، نہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کی، آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری ہے، اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہے، اور نہ آپ کا ان کی تعلیمات سے، ان کے افکار سے کوئی تعلق ہے. اللہ، ایک نتیجہ تو یہ. دوسرا نتیجہ یہ کہ وَأَمْرُهُمْ، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی کو بدعت پر علمی طور پر سے جو نکیر ہے وہ تو کرنی چاہیے، اس کا فرض ہے کہ بدعت پر نکیر کی جائے کہ یہ بدعت ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. لیکن لٹ لے کر پیچھے پڑنا یہ کام نہیں ہے داعی کا اور مبلغ. اسی لیے فرمایا کہ بھائی ایک یہ تو کہہ دو لست منہم فی شیء، آپ اس سے اپنی برات کا اظہار کر دو اور کہہ دو میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، نکیر کرو اس کے اوپر. لیکن اس کے بعد معاملہ اللہ پر. لست علیہم بمسیطر، تم داروغہ بن کے پیدا نہیں ہوئے ہو، لہذا لٹ لے کر پیچھے پڑو
اور ان سے لڑائی جھگڑا کرو، ان کو مارو پیٹو، یہ تمہارے اختیار میں۔ تو دونوں باتیں ہو گئی، برات کا اظہار بھی ہو گیا اور ساتھ میں لڑائی جھگڑے کی کا جو فتنہ ہے اس سے بھی رکاوٹ ہو گئی۔ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، وہ پہنچا بتا دے گا ان کو کیا کیا کر رہے تھے وہ۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ یازانہ اپنا معمول اور اپنی سنت بھی بتا دی کہ جو شخص من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آدمی کوئی نیکی کرے گا تو اس کے 10 گنا اس کو ثواب ملے گا۔ اس کی تشریح ایک حدیث میں آئی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کہ فلاں نیکی کروں گا، تو ایک نیکی تو اسی وقت اس کے نامہ اعمال میں لکھ لی جاتی ہے، فوراً، ابھی کی بھی نہیں، اور اگر کر لی تو وہ ایک نیکی 10 گنا بڑھا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ لی جاتی ہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، اور اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو ایک ہی برائی کا ملے گا۔ تو نیکی کے معاملے میں تو یہ ہے کہ ارادہ کر لیا تو ایک نیکی لکھی گئی، اور اگر کر بھی لیا اس نیکی کو تو 10 گنا اجر لکھ دیا گیا۔ اور بدی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بدی کا ارادہ کیا مگر کی نہیں تو وہ بدی لکھی نہیں جائے گی، صرف ارادے سے، لیکن جب کر لی تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیاضانہ سنت مقرر کی۔ اب جو یہاں 10 کا ذکر ہے کہ 10 گنا لکھا جاتا ہے، اس کو بعض حضرات نے تو یہ کہا ہے کہ ہاں 10 سے 10 ہی مراد ہے، یعنی ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملے گا۔ لیکن دوسرے بعض حضرات نے کہا یہ 10 جو ہے تکثیر کے لیے ہے، تحدید کے لیے نہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں 10 مرتبہ کہہ دیا تم سے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ گنتی کر کے 10 مرتبہ کہہ دیا، بلکہ تکثیر مراد ہوتا ہے کہ بار بار کہہ دیا۔ اسی طریقے سے 10 کی کوئی تحدید نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جیسے صدقے کے بارے میں آیا کہ 700 گنا اجر ملتا ہے، تو اس واسطے 10 کی کوئی تحدید ایسی نہیں ہے جو ہر ایک جگہ جاری ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور وہ اس سے بھی کہیں زیادہ 100 گنا، 10 گنا، 1000 گنا، جتنا چاہے وہ بڑھا کر اس کا ثواب دے دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، یہ ایک ایسا قانون بتا دیا کہ بھئی سارے احکام تم نے دے دیے ہیں، اب ذرا یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارے اعمال کا کس طرح وزن ہوگا اور کس طرح تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، بدیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔